رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تعالی من یاتی رسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام پیارے علماء اکرام، بزرگان دین، اولیاء اکرام اور پیارے بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم، میں اور آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ اسلامی ٹی وی چینل راز معرفت ٹی وی، جو کہ عالم انسانیت اور عالم اسلام کے لیے امن و محبت، بھائی چارے، معاف کرنے، برداشت کرنے اور احترام آدمیت کا پیغام دیتا ہے، تاکہ نفرتوں کا خاتمہ ہو سکے اور امن و محبت، بھائی چارے کی آپس میں خوشبو بکھیری جا سکے۔ اور یہی قرآن پاک کا پیغام ہے اور یہی ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ناظرین اکرام، ہم اس اسلامی ٹی وی چینل راز معرفت کی وساطت سے اپنا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ لہذا میری تمام دوستوں، بزرگوں اور پیارے بہن بھائیوں سے خصوصی التماس ہے کہ ہمارے اس اسلامی ٹی وی چینل راز معرفت کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہماری آواز ہر اس آدمی تک جو اس راز معرفت کے حوالے سے جو شوق رکھتے ہیں ان تک پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ ناظرین اکرام، آج کا میرا موضوع شان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق حضور کی شان بیان کرنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا ہے۔ تو میرے تمام دوستوں، بزرگوں اور پیارے بہن بھائیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ میرے اس بیان کو، میرے اس موضوع کو آپ ٹائم نکال کر ضرور سنیں اور دیکھیں۔ میں نے دن رات محنت کے بل بوتے پر اپنے دل کی آواز سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے۔ تو چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے، اس لیے سب سے پہلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، نہیں تجھ سا کوئی پایا، کوئی تجھ سا کون آیا، کوئی تجھ سا کون آیا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ دکھایا، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا، وہ کسی کی جھیل آنکھیں وہ میری جنوں مزاجی، وہ کسی کی جھیل آنکھیں وہ میری جنوں مزاجی، کبھی ڈوبنا ابھر کر، کبھی ڈوبنا ابھر کر، کبھی ڈوب کر ابھرنا، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، جلے لاکھ جانے دنیا، جلے لاکھ جانے دنیا، ہو دشمن لاکھ زمانہ، جلے لاکھ جانے دنیا، ہو دشمن لاکھ زمانہ، میں تو ان کی پناہ میں ہوں، میں تو ان کی پناہ میں ہوں، مجھے کیا کسی سے ڈرنا، میں تو ان کی پناہ میں ہوں، مجھے کیا کسی سے ڈرنا۔ ناظرین اکرام، نذرانہ عقیدت سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کروں گا۔ ناظرین اکرام، اولیت سے لے کر آخریت تک، کائنات کے آغاز کا ماکانہ سے لے کر کائنات کے اختتام وما یکون تک، کائنات کی دو حدیں، کائنات کے آغاز اور کائنات کے اختتام، اور کائنات کے اختتام کے بعد بھی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے،
ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے اونچا مقام انبیاء کا ہے، اور تمام انبیاء کے سردار ہمارے پیارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور کا فرمان ہے، قیامت والے دن جب سب انبیاء جمع ہوں گے تو میں تمام انبیاء کا سردار ہوں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب بیت المقدس پہنچا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ تمام انبیاء نے میرے پیچھے صفیں بنا لی اور تمام انبیاء میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ تمام انبیاء کرام نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ تو ناظرین اکرام، اس سے ثابت ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ تو حدیث ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی تھی؟ یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی تھی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خود حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش نہ ہوئی تھی، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جب آدم پانی، مٹی اور روح کے خمیر میں تھا، اس سے بھی پہلے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کائنات بشریت کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی، تخلیق آدم اور تخلیق کائنات سے پہلے میں نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری میں بھی یہی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ جب وہ میرے محبوب کو پائیں تو وہ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے اپنے عرش کو پیدا کیا تو عرش میں اضطراب تھا، عرش کانپ رہا تھا، اور پھر جب میں نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا تو عرش وہیں تھم گیا اور ساکن ہو گیا۔ گویا اول سے لے کر آخر تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں۔ آپ کا رتبہ کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے۔ ناظرین اکرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی بے مثال رکھا ہے۔ عالم خلق اور کائنات کی ساری حدیں، کائنات کے اختتام اور کائنات کے اختتام کے بعد کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی ساری حدیں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وسعت کے مقابلے میں کم ہیں۔ حضور سے زیادہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور قیامت تک اور جو قیامت میں ہونے والا تھا اور قیامت کے بعد جو ہوگا سب کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ وہ بیان فرما دیا
کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک، کائنات کی انتہا کے بعد آگے کی جو زندگی ہے، حتیٰ کہ جنتیوں کا جنت میں داخل ہو جانا اور دوزخیوں کا دوزخ میں چلے جانا، یہ سب کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ناظرین اکرام، آپ بتائیں کہ حضرت امام مہدی کا نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا آنا، قسطنطنیہ کا فتح ہو جانا، یاجوج ماجوج کے احوال، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور قیامت کے دوران کی ساری صورتحال قرآن پاک، قرآن مجید سے آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ سب کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں علم دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیہ وحی آتی تھی۔ ناظرین اکرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں طعنہ زنی کرتے تھے۔ جب یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو کچھ بھی مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ احادیث موجود ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو کچھ کسی نے بھی مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سب سے یہی فرمایا کہ آج جو کچھ بھی مجھ سے کسی نے پوچھنا ہے پوچھ لو، آج میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر حضور کے صحابہ اکرام کانپنے لگ گئے اور رونے لگ گئے۔ اس دوران ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے اور تو دوزخ میں جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ ایک اور شخص عبداللہ بن حذافہ کھڑا ہوا، جو لوگ اس کو طعنہ زنی کرتے تھے، اس کے نسب کے بارے میں عبداللہ بن حذافہ سے لوگ طعنہ زنی کرتے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا والد کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تیرا والد حذافہ ہی ہے۔ اس بات سے آپ کے والد کے بارے میں تصدیق ہو گئی۔ پھر ایک اور شخص اٹھا، اسے بھی لوگ طعنہ دیتے تھے کہ تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ اس شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ فرما دیں کہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حرام زادے ہو۔ فرمایا، تیری ماں نے تجھے شیبہ کے آزاد کردہ غلام سے لیا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تائیدار کائنات کے علم کی کتنی وسعت تھی کہ انسان کے مرنے کے بعد کا بھی ٹھکانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور جنت و دوزخ کا علم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہتھیلیوں کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا اور ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا۔ ناظرین اکرام، آپ مجھے بتائیے اور اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ کیا یہ سارا علم غیب نہ تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ بار بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ کسی نے مجھے سے کچھ پوچھنا ہے آنے والے وقت کے بارے میں یا کوئی پوشیدہ راز، تو حضور نے بار بار فرمایا کہ وہ مجھ سے پوچھو، لیکن صحابہ کرام کانپتے اور روتے رہے۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم مبارک کی طرف جھک گئے اور آپ کے قدم مبارک چوم لیے۔ ناظرین اکرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم یہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح ہونے کے بعد تشریف فرما تھے تو یہودیوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض، نیت اور سازش سے بکری کے زہر آلود گوشت کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے گوشت کو تناول فرمانے لگے تو گوشت کی بوٹی بھی بول اٹھی کہ اے آقا، یا رسول اللہ، میرے اندر زہر ہے، آپ مجھے تناول نہ فرمائیے۔ اللہ پاک کی ذات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و زمین کے مالک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی تمام کنجیاں، اپنے خزانوں کی تمام کنجیاں عطا فرما دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین۔ حضور ہواؤں کے لیے رحمت، حضور سمندر کے لیے رحمت، حضور دریاؤں کے لیے رحمت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں، تمام حیوانوں، چرند پرند، ہر جاندار، ہر بے جان چیز کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں زمین، ساتوں آسمان کے لیے رحمت۔ اور میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اختتام کے بعد کی زندگی، جو ہم نے مرنے کے بعد اگلے جہان جانا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں کے لیے بھی رحمت للعالمین۔ اول سے آخر تک ساری مخلوقات میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، اور سب سے اونچا مقام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انبیاء و رسل جمع ہوں گے تو ہر کوئی خاموش رہے گا، ہر کوئی خاموش ہوگا، اور کسی میں یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ اپنی زبان میں سے کچھ بول سکے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں 70,000 فرشتوں کے ہمراہ، 70,000 فرشتے میرا طواف کرتے ہوئے میرے ساتھ آئیں گے، اور میں اس وقت قیامت والے دن خطیب قیامت ہوں گا، میری سفارش ہوگی، اور اللہ پاک مجھے اپنے دائیں طرف کرسی
کرسی میرے جو اللہ پاک نے میرے لیے کرسی رکھی ہوگی، اللہ پاک مجھے اپنے دائیں طرف کرسی پر بٹھائیں گے، اور اس کے بعد میری سفارش جدھر جدھر میں اشارہ کرتا جاؤں گا، جس جس کی میں سفارش کرتا جاؤں گا، اس کی سفارش قبول ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اور ابھی کوئی شک والی بات رہ ہی نہیں گئی اہل ایمان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کتنا عظیم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غلامی کی بات کریں تو کل کائنات جس میں سے چرند پرند، جن و انسان، حیوان، بکریاں حضور کے غلام، ہرنیاں حضور کے غلام، چاند ستارے حضور کے غلام، درخت حضور کے غلام، اور پتھر حضور کے غلام، آپ کی مٹھی میں پتھر بول اٹھے اور پتھروں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہر جاندار حضور کے غلام۔ ناظرین اکرام، کائنات کی ہر شے حضور کی غلام۔ تو ابھی آپ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو غلامی میں رکھنا چاہتی ہیں، تو ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور دل و جان سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔